نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی 682 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز لوٹاؤ، نماز لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر صف کے پیچھے اکیلے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی، یہ حکم ہے۔ اور صف ملانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، مل کر کھڑے ہونا، صف بندی کرنا، قدم سے قدم ملانا، اس کی بڑی فضیلت آئی۔ دیکھیں صحیح النسائی کی حدیث ہے 818 نمبر کی، شیخ البانی نے جو صحیح النسائی ترتیب دیا ہے، نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کا مجموعہ 818 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ عز وجل، کہ جو آدمی صف کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے، جو صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو صفوں کو ملانا چاہیے۔ صفوں کے تعلق سے ایک حدیث جو کافی اہم ہے، یہ مقتدیوں کو اور امام کو بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 671 نمبر کی، جو صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقم الصف المقدم، سب سے پہلی صف کو پہلے مکمل کرو، پہلی صف کو، اگلی والی صف کو، ثم الذی یلیہ، پھر اس کے ساتھ جو صفیں ملی ہوئی ہیں ان صفوں کو مکمل کرو۔ صف کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، اور جب صف بناتے ہیں تو کہاں سے بنائیں گے؟ امام کے پیچھے سے، امام جہاں کھڑا ہے وہاں سے دونوں جانب مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے، دائیں اور بائیں۔ پتہ نہیں کیوں جو ہے پیچھے سے کنارے چلے جاتے، سب بندی کرتے ہوئے امام کے پیچھے سے صف لگائیں گے اور پہلے پہلی صف کو مکمل کریں گے۔ جب پہلی صف مکمل ہو جائے دوسری صف کو مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد جتنی صفیں ہیں مکمل کرتے جائیں گے، بھرتے جائیں گے، گیپ اور خلا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، کہ اگر نقص پیدا ہو، نقص اور کچھ کمی رہ جائے تو آخری صف میں نقص ہونا چاہیے، آگے والی صفوں میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ نقص کا مطلب کیا؟ جگہ چھڑی ہوئی، نمازیوں کے بیچ میں نہیں، نمازیوں کے بیچ میں تو نقص ہونا ہی نہیں چاہیے، کمی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب مقتدی کھڑے ہوئے ہیں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ اور نقص کا مطلب مقتدی کے بعد جو جگہ بچ جاتی دائیں یا بائیں، وہ نقص کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس کی بات یہاں پر ہو رہی، وہ اگر نقص آئے تو آخری صف میں وہ نقص ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں پڑھے گا، اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جو آدمی آ رہا ہے اور کوئی دوسرا نمازی نہیں ہے اس کے ساتھ جو مل جائے پیچھے صف بنا سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے 3 کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اگلی صف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا جگہ بنانے کے لیے، اور اگلی صف میں گھسنے اور اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے گا، یہ پہلا مرحلہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہ آدمی امام کے دائیں جانب جا کر شرکت کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اکیلے نماز نہیں ہوگی پیچھے، تو امام کے پاس جانے کی وہ کوشش کرے، امام کے دائیں جانب کھڑا ہونے کے لیے۔ اگر 1-2 صف ہیں امام کے پاس پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر کئی صفیں ہیں تو یہ تشویش کا معاملہ ہے، کئی صفوں کو چیر کر امام تک پہنچنا یہ مشکل ہے، صعب ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ جب صف میں گھسنے کا موقع نہ ملے، جب امام تک جانے کا معاملہ دشوار ہو، تو ایسی صورت میں اب وہ آدمی معذور ہے، اب وہ اکیلے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کنڈیشن میں یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلے میں وہ پیچھے اکیلے صف میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس صورت میں جائز ہے۔ ورنہ گنجائش ہے تو آگے سب بنائے، یا دوسرا آدمی آ کر کے مل جا رہا ہے تو سب بن گئی، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آگے سب سے پیچھے آدمی کو کھینچتے ہیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہوا؟ اس میں یہی حدیث ہے، نقص آپ نے پیدا کر دیا، اگلی صف میں نقص نہیں ہونا چاہیے، پیچھے والی صف میں ہونا چاہیے۔ تو آپ ایک نقص پیدا کر رہے ہیں، وہ نقص نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہمیشہ نقص پیدا رہے گا۔ جب آپ نے کھینچ لیا وہ گیپ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ کتنے نمازی ملیں گے، وہ گیپ برابر باقی رہے گا۔ اور دوسری یہ کہ وہ آدمی جو اگلی صف میں پڑھ رہا ہے نماز، اگلی صف کی جو فضیلت تھی وہ فضیلت سے آپ کھینچ کے پیچھے کر رہے ہیں، ثواب اس کا کم کر رہے ہیں، تو اگلی صف سے کھینچ کر بندہ پیچھے نہیں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ کلیئر ہے۔ اس میں ایک اور شرعی مسئلہ ہے کہ جب 2 آدمی نماز پڑھ رہا ہو، امام اور مقتدی ہے، مقتدی امام کے دائیں جانب، اس میں دونوں کنڈیشن ہے، امام کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، مقتدی کو پیچھے بھی کھینچ سکتے ہیں جب 2 آدمی ہو۔ لیکن جب 2 سے زیادہ ہو، امام آگے ہے، مقتدی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 سے زیادہ لوگ ہیں، اب کسی مقتدی کو پیچھے نہیں کھینچیں گے۔ جب 2 کا معاملہ تھا تو اس میں گنجائش تھی، امام کو آگے کر دیں یا مقتدی کو پیچھے کر لیں، جو سہولت وہاں موجود۔ لیکن جب 2 سے زیادہ آدمی موجود ہوں تو اب اگلی صف سے کسی کو کھینچ کے پیچھے نہیں کریں گے، اور اکیلے عذر کی بنیاد پر کھڑا ہونا پڑے سب کے پیچھے تو نماز جائز اور درست ہے۔